بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کے میں حیران تھی۔ وہ شخص اس بکری کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھا تھا اور بکری کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں اس گاؤں کی دائی تھی۔ میں نے گاؤں کی آدھی سے زیادہ عورتوں کے ہاں ولادت کروائی تھی۔ سب لوگوں کا مجھ پہ بھروسہ تھا، لیکن جب مولوی احمد میرے پاس آیا تو میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا، بی بی آج آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا، تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ گئی؟ تمہارے گھر میں تو ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہاری بیوی 5 ہے۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے آپ کی ضرورت تو ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے نہیں، مجھے آپ کی ضرورت رانی کے لیے ہے۔ میں نے کہا، رانی کے ہاں ولادت ہونے والی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، اس کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں چلی گئی کیونکہ یہ کوئی کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ ایک بکری کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ مولوی احمد کو اپنی بکری سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس نے اس کا نام رانی رکھا ہوا تھا۔ اس بکری کے پیچھے پاگل تھا۔ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس پر جان دیتا تھا۔ سردیوں میں اس کے کپڑے بھی بنایا کرتا تھا۔ اس کے لیے الگ سے کمرہ بنا رکھا تھا۔ سارے گاؤں کو پتا تھا کہ مولوی احمد کی جان اس کی بکری میں بستی ہے اور یہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کہتا تھا، جب سے بکری کو لے کر آیا ہوں تب سے میرے حالات بھی بدل گئے ہیں۔ بکری تھی بھی بڑی خوبصورت، بیٹل بکری تھی، لمبی اور سفید رنگی۔ اتنی اونچی بکری ویسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیونکہ یہ اس کا خیال بہت رکھتا تھا اسی لیے وہ اتنی بڑی تھی۔ میں بھی وہاں پہ چلی گئی، پاس جا کے بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا میرا زیادہ کام نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے احمد؟ پتا کرو کہ کس کی حرکت ہے۔ وہ خود حیران اور پریشان رہ گیا۔ اسے بھی یہ سب دیکھنے کی امید نہیں تھی، لیکن جب پتا کیا گیا کہ یہ کس کی کارستانی ہے تو قدموں تلے سے زمین تو نکلنی ہی تھی، سر سے آسمان بھی اڑ گیا، کیونکہ اب مولوی احمد خود بھی کسی سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ماں کے جذبات صرف عورت میں نہیں ہوتے، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو اولاد پیدا کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ مولوی احمد بھی ایسا ہی تھا، میرے ہی ہاتھوں پہ پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں بڑی اچھی عورت تھی، اب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کی گھر میں ایک بیوی رہتی تھی جو بس مناسب سی خاتون تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی نہ کچھ کہتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بانجھ تھی، بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر میرے پاس آتی، مجھ سے کوئی دوائی لے کر جاتی تو تھی، کیونکہ میں اس گاؤں کی دائی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ تیرے ہاں امید نہیں ہونے والی تو شہر جا کر ایک دفعہ اپنا چیک اپ کروا لے۔ آج کل شہری ڈاکٹروں نے بڑے بڑے طریقے نکالے ہیں، شاید تیرے ہاں بھی اولاد ہو جائے۔ لیکن وہ کہتی تھی کہ آپ کو تو پتہ ہے ہم غریب لوگ ہیں، مولوی احمد کبھی بھی مجھے شہر لے کر نہیں جائے گا، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ بس یہ معاملہ اسی طرح چل رہا تھا، جب وہ بدبخت کہیں سے ایک بکری کا بچہ لے آیا۔ یہ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اسے ایسے اٹھا کر لایا جیسے اس کے ہاں اولاد پیدا ہو گئی ہے۔ اس نے اس کا نام رانی رکھ دیا اور پھر پورا دن اس بکری کی دیکھ بھال کرتا رہتا، اس طرح سے پالتا جیسے اس کو اپنی اولاد ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بکری بھی بڑی ہو گئی، اب دودھ بھی دیتی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ پاؤں بھر دودھ میرے لیے رکھ دیا کر، وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بیچارہ ایسے پیٹھا تھا سر پکڑ کے جیسے یہ سب کچھ اس کی اپنی بیٹی یا بیوی کے ساتھ ہوا ہے۔ جب صبح صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پہ کھڑا دستک دے رہا تھا۔ کہنے لگا، میری بکری کی ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ میں نے کہا، لیکن تیری بکری تو اکیلی ہے۔ تو کہنے لگا، یہ تو مجھے نہیں پتا بی بی، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں، مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کوئی اور معاملہ ہے، لیکن پھر میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی کے ہاں تو اولاد ہونے نہیں سکتی۔ وہ اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، کہتی تھی ماں باپ نے زبردستی شادی کروا دی۔ وہ لڑکی اچھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے آنا جانا کم کر دیا، کیونکہ یہ گاؤں تھا، یہاں پہ کسی عورت کا بانجھ ہونا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہ کمرہ اس نے رانی کے لیے ہی بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں پہ بیٹھی کچھ بیمار سی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا،
دیکھیے، میرا کام یہ نہیں ہے، لیکن جو جانوروں کا ڈاکٹر ہے نا، وہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس لیے چل میں تھوڑی مدد کر دیتی ہوں۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا حقہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج میری زندگی کا عجیب غریب دن ہے۔ مجھے ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ میں نے اس سے کہا، تو باہر چلا جا، اور میں نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے اپنے آس پاس سے کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں آواز میرے دماغ میں تو نہیں گونج رہی؟ اتنی عورتوں کے بچے پیدا کروائے تھے کہ ایسا لگتا تھا یہ سب اب میرے ساتھ روز ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب آنکھیں مل کر ایک طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ رانی کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس کے پاس ایک نومولود بچہ پڑا ہوا تھا جو رو رہا تھا۔ میں نے رانی کو چیک کیا۔ اس کا پیٹ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن وہ بچہ ایسے ہی گھاس پہ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ جب وہ بچہ اٹھا کر باہر نکلی تو سامنے مولوی احمد کی بیوی اور گاؤں کی ایک عورت کھڑی تھی۔ شاید وہ دودھ لینے کے لیے ہی آئی تھی، لیکن جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی اور اس کی بیوی بھی۔ اس نے کہا، کیا بات ہے بیوی، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ دیکھ نہیں رہی بچہ ہے، بچہ بیٹا ہے۔ اس نے کہا، بیٹا؟ کس کا بیٹا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تم تو اندر رانی کے پاس تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا، اب میں تم لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے تو خود نہیں پتا، لیکن جلدی اس کو سنبھالو، نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی احمد کی بیوی نے بڑھ کر بچہ میرے سے لے لیا اور کہا، میں اس کا خیال کرتی ہوں۔ جلدی آگے بڑھی تھی، بچہ کو اندر لے کے جا رہی تھی۔ جب مولوی احمد نے یہ منظر دیکھ لیا، اس نے کہا، رانی کیسی ہے؟ میں نے کہا، رانی تو ٹھیک ہے، لیکن اور بہت سے معاملے خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ تو بھی کبھی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، تیری بکری کے ہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا، بچہ کیسا ہے؟ میں نے کہا، انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، کیا مطلب انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ بی بی، میں آپ کو نیند سے جگا کے لیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہوا میں باتیں کرو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ دوبارہ جا کے سو جاؤ۔ لیکن یہ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مذاق، جا کے دیکھ تیری بیوی اندر کیا لے کے گئی ہے۔ وہ فوراً اندر بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس لٹایا اور دوسری عورت کو کہا تھا کہ اپنے گھر سے بچے کا فیڈر اور دودھ لے آئے، کیونکہ اس عورت کے ہاں ابھی بھی بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ فیڈر اور دودھ لے آئی۔ اب اس بچے کو دودھ پلایا جا رہا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ میری نظر بڑی تیز تھی۔ میں ان کی نظر میں دیکھ کے یہ بتا دیتی تھی کہ بچے کو مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ تو دودھ پی کر سکون سے سو گیا، لیکن اب اس کے گھر والوں کا سکون برباد ہونے والا تھا۔ مولوی احمد تو زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنا سر پیٹنے لگا۔ اس نے کہا، یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ ہم نے کہا، ہم نے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا؟ تو بتا، یہ سب کیا ہے؟ تیری بکری تھی، تیرے پاس رہتی تھی، تو اس کا خیال کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بکری کے ہم بچہ پیدا ہوگا، اور جب بچہ پیدا ہونے والا تھا تو مجھے لگا کہ کوئی چھوٹا سا میمنہ ہی اس دنیا میں آئے گا، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی بیوی کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی، بچے کو بڑے پیار سے سنبھال رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ ہم سب حیران تھے، تو اس کو بھی تو حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ حیران نہیں تھی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ یہ عورتوں کے بچے نہیں ہوتے، عام طور پہ انہیں بچوں کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن اس عورت سے جب بھی میں پوچھتی تو وہ یہی کہتی تھی کہ مجھے بچوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر بچے نہیں ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب اس بچے کو ایسے پکڑ کے بیٹھی تھی جیسے خود سے دور کرے گی تو اسے سانس نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، فاطمہ
تو بھی کچھ بول لے، خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بولوں، میرے بولنے نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا، یہی اس بکری کو اٹھا کے لائے تھے، پورا دن اس کے آس پاس پھرتے رہتے تھے، مجھے نہیں پتا میں کس پہ شک کروں۔ مولوی احمد نے پاس پڑا گلاس اٹھا کے زمین پر دے مارا۔ اس نے کہا، کیا تو مجھ پہ شک کر رہی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں آپ پہ شک نہیں کر رہی، لیکن آپ ہی بتائیے یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب قدرت کے خلاف ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کسی کی بہت بڑی سزا ہے۔ مولوی نے کہا، اس بچے کا کیا کریں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، فاطمہ کہنے لگی کہ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، بس یوں سمجھیں ہمیں اولاد مل گئی ہے۔ آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا، میں نے کتنے جھگڑے کیے آپ سے، لیکن آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ اب یہ اولاد ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، ہم ہی اسے پالیں گے۔ مرد کے اندر بہت صبر ہوتا ہے، لیکن جب اس کا صبر جواب دیتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اب یہی ہو رہا تھا، وہ خاموش ہو گیا اور اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ اب فاطمہ رونے لگی۔ اس نے کہا، دیکھیں نا بی بی، میں نے ان سے کتنی دفعہ کہا ہے، ہم کسی کا بچہ لے کے پال لیتے ہیں۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال میں تو لوگوں کے بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ نہ یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، نہ یہ مجھے شہر لے گئے، انہوں نے کبھی مجھ پہ دھیان دیا ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو ان کو اس بکری سے ہی محبت تھی۔ اس نے کہا، کسی کا بچہ لے کے پال لیتے تو اچھا تھا، لیکن آج کل ایسے بچے ملتے نہیں ہیں۔ فاطمہ نے کہا، نہیں بی بی، ایسی بات نہیں ہے، میری بہن ہے نا نازیہ، اللہ نے اس پہ ایسا کرم کیا ہے کہ ایک ساتھ ہی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، اس کی پھر اللہ نے ایک ساتھ ہی 2 بیٹے اور دے دیے، وہ ہمیں اپنا ایک بچہ دینے کو تیار تھی۔ اس کا شوہر تو محنت مزدوری کرتا ہے، 5 بچوں کی اولاد تھی، اور یہ جو آپ مولوی احمد ہے نا، اس نے کہا ہے کہ اس کا باپ کم جات ہے، اور ہم نے ایسا بچہ نہیں لینا جس کے اندر نیچ جات کا خون ہو۔ دیکھیں اس نے کتنے بڑے بڑے بول بولے ہیں، شاید اسی لیے اللہ نے اسے یہ سب کچھ دکھایا ہے۔ اس نے کبھی مجھے سنجیدہ لیا ہی نہیں، نہ میرا علاج کروایا، نہ میرے لیے دعا کی، نہ مجھے کہیں دم کروانے لے گیا۔ میں نے کہا، کسی سے اولاد لے لیتے تو اس نے مجھے 1000 باتیں سنانی تھیں۔ میں نے کہا، پھر شہر جا کے کسی یتیم خانے سے بچہ لے لیتے۔ تبھی اس نے مجھے برا بھلا کہا، بس اس بکری کو لے کے بیٹھ گیا۔ ایک دن تو مجھے کہتا تھا کہ یہ بکری ہی میرا سب کچھ ہے، اور میں اگر اس کا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی تو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب دیکھیں کیا معاملہ ہوا ہے، اس بکری کی وجہ سے یہ پورے گاؤں میں بھی مشہور ہوگا، لیکن اچھے الفاظ میں مشہور نہ ہوگا، میری ہی بد دعا لگی ہے شاید۔ میں نے کہا، فاطمہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے، تیری بد دعا کیا ایسی تھی، کیا تو نے یہ مانگا تھا؟ تو فاطمہ جھیر لب کہنے لگی، میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں نے کہا، کیا کیا بولی تو؟ اس نے کہا، میں کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ بچہ مل گیا، بس کافی ہے، میں نہیں جاننا چاہتی کہ یہ بچہ کیسے اس دنیا میں آیا، اس کا باپ کون ہے، بس میں اسے پالوں گی اور اپنے پاس رکھوں گی۔ میں اپنے گھر چلے گئی۔ مولوی احمد کی ماں میری بہت اچھی سکھی تھی، اسی لیے وہ مجھے بی بی کہتا تھا، کبھی اماں کہتا تھا تو کبھی بی بی۔ شام ہوئی تو وہ میرے گھر آ گیا، بڑا پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ ایک بری خبر ہے۔ میں نے کہا، کیا بری خبر ہے؟ تو کہنے لگا، رانی اس دنیا سے چلی گئی ہے، ابھی ابھی دفنا کے آیا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے کہا، میری بکری بھی اس دنیا سے چلی گئی، میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہو گیا، پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی، کیا بنے گا؟ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، کیا یہاں سے بھاگ جاؤں؟ لیکن اگر بھاگوں تو کیا اس بچے کو لے کے بھاگوں؟ میں نے کہا، دیکھ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، تیری بیوی فاطمہ کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اسے پال لے گی، اس کا بھی وقت گزر جائے گا، ہم لوگوں کی آدھی زندگی تو گزر گئی، بچے نہیں ہوئے، اب اللہ نے شاید اسی طرح بچہ دینا تھا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ سب کچھ میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے پتہ لگانا ہے کہ یہ کس کی کارستانی ہے، کس نے کیا میری بکری کے ساتھ یہ سب کچھ، کیونکہ جس نے بھی کیا
یہ اس کے گناہ کی سزا ہے، ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے۔ ہم نے کون سا گناہ کیا؟ یہ بچہ تیری بیوی کا ہی ہے، لیکن شاید تجھ سے نہیں ہے۔ اس نے کہا، کیا مطلب بی بی؟ آپ یہ بات ہوا میں نہیں کر سکتی، آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے۔ میں نے کہا، ثبوت تو یہی ہے کہ وہ اس بچے سے بہت زیادہ محبت کر رہی ہے، اسے گلے سے لگا کے بیٹھی ہے، چھوڑ ہی نہیں رہی۔ ایسی محبت تو صرف اس ماں کو ہوتی ہے جس نے بچے کو خود جنم دیا ہو، اور ماں کی محبت اس پل اور بڑھ جاتی ہے جب بچہ اس کی گود میں آ جاتا ہے۔ تجھے یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا؟ نہ وہ کچھ بول رہی تھی نہ کچھ کہہ رہی تھی، بس اس بچے کا خیال کر رہی تھی۔ مولوی احمد نے کہا کہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کا رویہ عجیب تھا یا نہیں، لیکن اگر وہ ماں بننے والی تھی تو مجھے پتا کیوں نہیں چلا؟ اس نے کہا، تیری بیوی بھاری بھرکم وجود کی عورت ہے۔ ارے وہ ماں بننے والی ہو تو تجھے کیا؟ پورے خاندان کو پتہ نہ چلے۔ اور پھر تو پچھلے دنوں تبلیغ پہ بھی تو گیا تھا، تجھے یاد ہے؟ اور پرسوں ہی واپس آیا تھا۔ مولوی احمد سوچنے لگا۔ اس نے کہا، ہاں بات تو سچا ہے، میں تبلیغ پہ گیا تھا اور پرسوں ہی واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا، میرا بھی تجربہ ہے، اور یہ بچہ 1 دن کا نہیں، یہ کم سے کم بھی 4-5 دن کا بچہ ہے۔ مولوی احمد نے کہا، اگر یہ سب میری بیوی نے کیا ہے تو پھر رانی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اسے کیوں مار ڈالا؟ میں نے کہا، تاکہ کہانی بن سکے۔ تو رانی کو چھوڑ دے، وہ اب اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن تجھے پتا کر کہ یہ بچہ تیری بیوی کا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، میں کیسے پتا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، تو پتا نہ کر، میں ہی پتا کر لوں گی، لیکن اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ عورت فاطمہ جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ اسی کا تھا جو اس نے کسی اور مرد کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر اسے یہاں پہ رکھ کر کہانی بنا رہی تھی۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو ایک مرد سے اولاد نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ دوسرے مرد سے شادی کرے تو اولاد ہو جاتی ہے۔ مرد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بیوی سے بچے نہیں ہوتے، لیکن دوسری بیوی سے بچے ہو جاتے ہیں، یا ایک بیوی سے بیٹیاں ہوتی ہیں پر دوسری بیوی سے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی رہتا ہے، یہ تو کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ میں فاطمہ کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کا جائزہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ میرا یہی کام تھا۔ میں تو عورت کی چال دیکھ کر بتا دیتی تھی کہ اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ میں جا کے اس عورت کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، تجھے بچوں کا تجربہ نہیں ہے، میں تیری مدد کرنے آئی ہوں، بچہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا، کیوں نہ ٹھیک ہوگا؟ فاطمہ کی زبان کچھ بولتے بولتے رک گئی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی؟ بچہ ٹھیک ہے؟ میں نے اسے کہا کہ تھوڑی دیر کو بچہ مجھے دے دے اور جا کر میرے لیے 1 کپ چائے بنا لائے، میں دیکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف مولوی احمد باہر نکل گیا۔ وہ یہ پتا کرنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا۔ وہ آس پاس محلے کے لوگوں سے پوچھتا جا رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی داخل ہوا تھا کیا، جن کے بکرے تھے۔ میری تفتیش میں مشغول تھی، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ فاطمہ کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے اتنی جلدی کوئی بچہ پیدا کیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پھر رہی تھی۔ پھر یہ بچہ تھا کہ اس کا واقعی وہ معاملہ نہیں تھا جسے ہم صرف یہ سوچ کے نظر انداز کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ اگر قدرت ناراض ہو جائے اسے معاملے دکھاتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ قدرت کا غصہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ جب وہ کسی دوسرے انسان کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہانی ہے، لیکن ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک عورت کے بارے میں پتا چلا کہ اس نے ایک ایسا بچہ پیدا کیا تھا، اسے دیکھ کر سب لوگ چیخیں مارتے ہوئے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہ بچہ تھا ہی اس قسم کا، اور میری ہمت تھی کہ میں نے اس بچے کو اٹھا کر اس کی ماں کی گود میں رکھا تھا۔ اس کی ماں کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، وہ بھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ اسے سزا ملی ہے، کیونکہ اس نے اپنی چارپائی پر پڑے ہوئے اپنے شوہر کا بھی خیال نہیں رکھتی تھی، اور گاؤں والوں کا بھی کام کیا کرتی تھی، مفت میں ہی لوگوں کے پاس چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ بہت نیک عورت بن گئی، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھتی تھی اور گاؤں والوں کا بھی کام کیا کرتی تھی۔
کیونکہ اس کے لیے رانی اس کی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ میں نے کہا، اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں خاموش صرف اس لیے ہو رہی ہوں کہ اس معصوم جان کو ایک ماں مل رہی ہے اور تیرے گھر والوں کی عزت سلامت رہے، ورنہ میں یہ بات سب کو بتا دیتی۔ میں نے باہر جا کے کہہ دیا کہ رانی کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ اسے کچھ دن بستر پر ہی آرام کروائے، اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گی، اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کریں۔ ادھر میں نے مولوی احمد کو بھی کہا کہ یہ بچہ جیسے بھی اس دنیا میں آیا ہے، اب یہ تیری اولاد ہے، تو ہی اس کا خیال کر، شاید اللہ نے تجھے ایک امتحان کے لیے چن لیا ہے، تو اس میں سرخرو ہو گیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو بھی میں نے سمجھا لیا اور فاطمہ سے میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات واقعی بہت عجیب تھی کہ اس بچے کے آنے کے بعد مولوی احمد کے حالات بہتر ہو گئے، اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، اب وہ بھی اس بچے کو گود میں لیے پھرتا ہے، پیار کرتا ہے، فاطمہ بھی خوش ہے۔ اور رہی بات رانی کی، تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس لڑکی نے اتنا برا کیا۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی، لیکن اس نے واقعی بہت برا قدم اٹھایا تھا۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔